اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین واتقوا یوما لا تجزی نفس عن نفس شیئا ولا يقبل منها شفاعة ولا يؤخذ منها عدل ولا هم ينصرون۔ صدق اللہ العظیم۔ معزز سامعین، بنی اسرائیل کا تعارف گزشتہ رکوع کے اندر کروا دیا گیا ہے کہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو 12 بیٹے تھے ان سے جو آگے نسل پھیلی ہے انہیں ہی بنو اسرائیل کہا جاتا ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا اور ان کی اولاد کو بنو اسرائیل کہا گیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے گزشتہ رکوع میں بنی اسرائیل کو یاد دہانی کروائی۔ بنی اسرائیل قوم ہے ایک نسلی، جو یعقوب علیہ السلام کی نسل آگے بڑھی ہے اسے ہی بنی اسرائیل کہا جاتا تھا۔ اب اس نسل کے اندر بے شمار پیغمبر آئے ہیں۔ یعقوب علیہ السلام، ان کے بعد یوسف علیہ السلام، اور اسی بنی اسرائیل کے اندر اللہ تعالیٰ نے حضرت سلیمان علیہ السلام، داؤد علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے آخری پیغمبر ہیں۔ تو یہ کسی مذہب کا یہاں تذکرہ نہیں کیا جا رہا، یہاں سمجھے ایک قوم کا تذکرہ کیا جا رہا ہے، بنی اسرائیل، اور اس کو جو اللہ تعالیٰ نے فضیلت دی تھی اس کا اب یہاں تذکرہ کیا جا رہا ہے۔ تو فرمایا یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میری ان نعمتوں کو، اس انعام کو جو میں نے تمہارے اوپر کیا، وَأَنِّي فَضَّلْتُكُمْ عَلَى الْعَالَمِينَ، اور یہ کہ میں نے تمہیں جہان والوں پر فضیلت دی۔ تو یہ جو قوم تھی بنی اسرائیل، اس کو اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ میں نے تمہارے اوپر خاص انعام کیا اور تمہیں بقیہ قوموں کے اوپر فضیلت عطا کی۔ وہ کس وجہ سے بنی اسرائیل کو بقیہ قوموں پر فضیلت حاصل تھی؟ کیا ان کے پاس حکومت تھی، تجارت تھی، بادشاہت تھی، مال و دولت کے انبار تھے؟ اس وجہ سے اللہ نے ان کو فضیلت دی تھی یا کسی اور وجہ سے؟ تو ایک بات سمجھیں، حکومتیں، دولتیں، زراعت، یہ باقی قوموں کے پاس بھی یہ ترقیاں رہی ہیں، صرف بنی اسرائیل کے پاس یہ ترقی نہیں رہی۔ ان کو جو فضیلت تھی بقیہ قوموں کے اوپر، وہ توحید اور رسالت کی وجہ سے فضیلت حاصل تھی، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام سے یہ وعدہ کیا تھا کہ آپ کے بعد میں جو بھی نبی بھیجوں گا آپ کی نسل کے اندر بھیجوں گا، جو کتاب اتاروں گا آپ کی نسل میں اتاروں گا۔ تو من حیث القوم، اب انبیاء کا سلسلہ، ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے تھے، اسحاق علیہ السلام اور اسماعیل علیہ السلام۔ اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے تو نبی آئے نہیں، صرف آخری نبی آخر الزمان حضور علیہ السلام تشریف لائے۔ اب اس نسل میں تو نبوت کا سلسلہ کافی عرصہ تک رکا رہا اسماعیل علیہ السلام کے بعد، اور اس نسل میں اسحاق علیہ السلام کے بعد یعقوب علیہ السلام آئے، پھر یوسف علیہ السلام، اور انبیاء کا سلسلہ یہاں جاری رہا۔ اور جو بقیہ نسلیں تھیں انسانوں کی، باقی قومیں جو تھیں، ان میں تو نبوت کا سلسلہ تھا ہی نہیں، اور اگر تھا بھی تو بہت کم، فردن من حیث القوم جو نبوت کا سلسلہ جاری رہا وہ اللہ رب العزت کے وعدے کے مطابق ابراہیم علیہ السلام کی قوم اور نسل میں ہی جاری رہا۔ اور جب تک نبی آ کر توحید نہ سمجھائے، عقل کے ذریعے توحید پوری سمجھ نہیں آتی۔ تو اس وجہ سے نبوت اور رسالت اور توحید کیونکہ اس قوم کے پاس تھی، اسی وجہ سے اس قوم کو فضیلت حاصل تھی۔ بقیہ پوری انسانیت کسی نہ کسی درجے میں شرک کے اندر مبتلا تھی، کوئی مظاہر پرستی کے اندر مبتلا تھی، کوئی دیوی دیوتاؤں کو پوجنے والے تھے۔ توحید کی علم بردار یہی قوم تھی، اور اسی وجہ سے اس کو فضیلت حاصل تھی۔ اور دوسرا، نبوت کا سلسلہ بھی اس قوم کے اندر جاری رہا، اور اسماعیل علیہ السلام کی قوم میں، اسماعیل علیہ السلام کی نسل میں چونکہ نبوت کا سلسلہ عرصہ دراز تک رکا رہا تو اس وجہ سے شرک اس میں پھیل گیا۔ جس قوم میں نبوت کا سلسلہ رک جاتا ہے وہاں شرک پھیل جاتا ہے۔ تو یہاں تک کہ جب نبی علیہ السلام کی بعثت ہوئی ہے تو اس وقت خود کعبۃ اللہ کے اندر مشرکین مکہ نے 360 فٹ رکھے ہوئے تھے، حالانکہ کہتے تھے کہ ہم ملت ابراہیمی پر ہیں، لیکن چونکہ نبوت کا سلسلہ کافی عرصہ تک نسل در نسل نہیں آیا تو وہ شرک پھیل گیا۔ اور اس قوم کے اندر نبوت کا سلسلہ چونکہ جاری رہا تو توحید بھی رہی، نبوت اور رسالت بھی رہی، وحی بھی رہی،
جس کی وجہ سے اس قوم کو فضیلت حاصل تھی۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ اب یہی بیان فرما رہے ہیں کہ جہان والوں پر تمہیں فضیلت دی، تو جہان والوں سے مراد اس وقت کی دوسری قومیں، جہان والوں سے مراد یہ امت محمدیہ نہیں ہے، بنی اسرائیل اور اس کے مقابل جو دوسرے قومیں تھیں، کیونکہ ان کے اندر نبوت، رسالت، توحید، وحی کی تعلیمات نہیں تھی، اس وجہ سے وہ محروم ہو گئیں، مفضول ہو گئیں اور اس قوم کو فضیلت عطا کر دی گئی۔ لیکن جب انہوں نے وحی کی تعلیمات سے انحراف کر دیا تو اللہ تعالیٰ نے وہ نبوت کا سلسلہ ان سے چھین کر ان کے چچیرے بھائیوں بنو اسماعیل کے اندر جاری کر دیا، تو جس کے اندر نبوت اور رسالت آئی پھر وہ فضیلت والی بن گئی۔ اب امت محمدیہ فضیلت والی، اب اگر اپنی یہ فضیلت باقی رکھنا چاہتے ہیں بنی اسرائیل والے تو ان کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی اتباع کرنی پڑے گی، تو وہ ان کی کھوئی ہوئی فضیلت واپس آ جائے گی۔ تو یہاں یہی بات ان کو یاد دہانی کروائی جا رہی ہے۔ یہاں یہودیت مذہب کا تذکرہ نہیں ہے، قوم کا تذکرہ ہے، اور اس قوم کو فضیلت دین کی وجہ سے تھی۔ جب دین انہوں نے چھوڑ دیا تو وہ فضیلت بھی ان کی ختم ہو گئی۔ تو فما یا بنی اسرائیل، اے اسرائیل کی اولاد، اذکروا نعمتی اللتی، یاد کرو میری ان نعمتوں کو جو میں نے تمہارے اوپر کی، وانی فضلتکم علی العالمین، اور میں تمہیں فضیلت دی جہان والوں کے اوپر۔ اب اگر فضیلت باقی رکھنی ہے تو وہی اللہ رب العزت کا بندہ بن کر زندگی گزارنی پڑے۔ اور خود ان کی کتابوں کے اندر بھی یہ بات ہے کہ ہمیں دنیا کے اندر بھیجا ہی خدا کا گواہ بننے کے لیے تھا، کہ گواہ بن کر رہیں، اس کی خدائی کے تکرار کریں۔ اور یہ بہت بڑی فضیلت تھی کہ واقعی ہی خدا کی وحدانیت کے تذکرے یہ قوم کرتی تھی، اور بقیہ قوموں کے اندر شرک پھیلا ہوا تھا، یا کسی نہ کسی درجے میں وہ شرک کے اندر مبتلا ہو گئی۔ اب چونکہ ان کو دوبارہ ایمان دین کی دعوت دی جا رہی ہے، نبوت اور رسالت پر لایا جا رہا ہے، تو آخرت کا خوف بھی ساتھ بٹھایا جا رہا ہے۔ جب تک آخرت کا تصور، جزا و سزا، حشر نشر کا انسان نہیں سوچے گا، اس کے اعمال ٹھیک نہیں ہوں گے۔ تو اس وجہ سے ان کو آخرت کی یاد دلائی جا رہی ہے کہ آخرت کا خوف دن کے اندر رکھو، وہ دن بڑا سخت ہے۔ تو فرمایا واتقوا، اب آخرت کو بھی یہ بنی اسرائیل بھلا بیٹھے تھے، یا تو سرے سے ہی بھلا بیٹھے تھے، بلکہ ان کی کتابوں میں آخرت کے تذکرے بہت کم تھے۔ آپ قرآن کریم پڑھ کر دیکھیں، 3 عقائد کا تذکرہ قرآن کریم بار بار کرتا ہے، توحید، رسالت اور آخرت۔ ہر صفحے پر، ہر صورت میں آپ کو یہ 3 عقائد ملیں گے۔ اور ان لوگوں نے، انبیاء علیہ السلام آتے ہی اس مقصد کے لیے تھے کہ انسان کو دنیا میں بتائیں کہ ایسے زندگی گزارنی ہے اور اس کا آخرت میں یہ جزا و سزا والا مرحلہ ہوگا۔ تو آخرت کا تصور ہر نبی نے دیا ہے۔ اس کی اصل تعلیمات یہود و نصارہ میں یہ چیز تھی، لیکن انہوں نے تحریف کر کے اپنی دلوں سے بھی آخرت بلا دی، اور ایسی عیاشی کی زندگی گزارنے لگ گئے کہ دلوں سے بھی آخرت بلا گئی اور کتابوں سے بھی آخرت کے تذکرے ختم ہو چکے تھے۔ تو اللہ رب العزت اب اس موقع پر ان کو یاد دہانی کروا رہے ہیں۔ اور اگر آخرت کو یہ تسلیم کرتے تھے تو اس کے اندر بڑا بگاڑ کر لیا تھا انہوں نے۔ کہتے تھے ہم اللہ کے بیٹے ہیں، بس 40 دن رہیں گے جہنم میں، پھر ہماری جنت ہمارے لیے۔ تو ہمیں ایسے نہیں، آخرت کا تصور بھی صحیح کرو اور آخرت کے اوپر ایمان بھی لاؤ، اور اس کا تصور اس طریقے سے رکھو جیسے انبیاء نے۔ اور اس کا تذکرہ یہاں کیا جا رہا ہے کہ واتقوا یوما، اس دن سے ڈرو، لا تجزی نفس عن نفس، جس دن کوئی کسی کے بدلے میں نہیں مارا جائے گا، کوئی کسی کے بدلے میں نہیں پکڑا جائے گا۔ ایسے نہیں کہ سزا کسی نے کی اور گناہ کسی نے کیا سزا کسی کو مل جائے، ایسے نہیں، کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کچھ کام نہیں آئے۔ تو یہاں یہ یہود و نصارہ کے اندر ایک بیماری تھی، اور وہ کہتے تھے ہمیں اپنے بڑوں کی نیکیوں کی وجہ سے بخش دیا جائے گا۔ بھئی نیکی، بڑے نیکی تمہاری بخشش کیسے ہو جائے گی؟ تم نے کچھ بھی نہیں کیا۔ اور یہ چیز ایسا ایسا مسلمانوں کے اندر بھی سرایت کرتی آ گئی کہ بڑے آبا و اجداد کے نام پر کہ جی وہ بزرگ تھے تو ہم بھی بخشے جائیں گے۔ نہیں بھئی، ہمیں کوئی نفس کسی نفس کے کچھ بدلے میں کام نہیں آئے گا، اپنا ایمان لانا پڑے گا۔ نبی علیہ السلام نے اپنی لخت جگر حضرت فاطمہ، اپنی پھوپھی حضرت عاتقہ اور خاندان کے دیگر افراد کو کہا کہ میں تمہارے کل کچھ کام نہیں آؤں گا جب تک کہ ایمان نہیں لاؤ گے۔ ایمان لانا پڑے گا۔ اب بنی اسرائیل کو نبی آخر الزماں پر ایمان لانے کی دعوت دی جا رہی ہے، تو یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید اپنے نبی پر جو ایمان ہے وہ کافی ہے۔ نہیں، اب آخر الزماں نبی خاتم النبیین تشریف لائے ہیں، اب ان پر ایمان لاؤ گے تو پچھلا ایمان بھی قابل قبول ہوگا۔ اور ہمیں ایسے وہاں نہیں ہوگا کہ کوئی نفس کسی نفس کے بدلے میں کچھ کام آ جائے، ایسے نہیں۔ دوسرا فرمایا لا یقبل منها شفاعت، کوئی شفاعت قبول نہیں کی جائے گی کسی کی۔
اور یہ بھی دنیا کے اندر ہوتا ہے کہ دنیا میں انسان مجرم بنتا ہے تو سفارش کے ذریعے بچ جاتا ہے، فما وہاں ایسے نہیں ہوگا، کوئی کسی کی سفارش قبول نہیں کی جائے گی جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا۔ ہاں ایمان ہوگا، پھر اگر کوئی عملی طور پر کوئی کمی کوتاہی ہو گئی تو پھر شفاعت کام آئے گی، وگرنہ کفر کی حالت میں شفاعت کام نہیں آئے گی، کوئی شفیع وہاں کھڑا نہیں ہوگا۔ اور یہ یہود و نصارہ کے اندر بیماری تھی، یہ کہتے تھے کہ ہمارے بڑے ہماری سفارش کریں گے، ہم چاہے جیسے بھی ہوں ہماری بخشش ہو جائے گی۔ عیسائیوں کے اندر عقیدہ کفارہ ہے، عیسائی کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام ہمارے گناہوں کی وجہ سے سولی پر چڑھ گئے، وہ ہمارے گناہوں کا کفارہ ہو گئے، تو عقیدہ کفارہ اس کی تردید ہو جا رہی ہے کہ کسی نے کسی کے کچھ بدلے میں کام نہیں آنا، کسی کی کوئی سفارش وہاں نہیں سنی جائے گی جب تک کہ ایمان نہیں ہوگا، ایمان کے بعد سفارش ہوگی۔ مسلمانوں کے ذہنوں میں بھی یہ تصور ختم ہو جانا چاہیے کہ بس اوقات انسان ایسی بدعملیاں کرتا ہے، کفر بکتا ہے، نام مسلمانوں کا رکھا ہوا ہے اور سمجھتے ہیں کہ ہمارے بڑے ہماری سفارش کر جائیں گے۔ نہیں، ایمان بچا کر دنیا سے جائیں گے تو پھر سفارش ہو سکتی ہے، وگرنہ سفارش کچھ کام نہیں آئے گی۔ تیسری وجہ فرمایا وَلَا يُؤْخَذُ مِنْهَا عَدْلٌ، اور نہ ہی اس دن کسی سے کوئی فدیہ لیا جائے گا۔ بس اگر دنیا کے اندر ایسے ہوتا ہے مجرم جرم کرتا ہے، پیسے دے کر رشوت دے کر بچ جاتا ہے، تو ہمیں وہاں کسی سے کچھ فدیہ نہیں لیا جائے گا۔ اور یہ یہود و نصارہ کے اندر یہ بیماری بھی تھی اور سمجھتے تھے کہ ہم مال دے کر چھوٹ جائیں گے، اور دنیا کے اندر ایسے کرتے تھے، کوئی غریب گناہ کر لیتا تو اس کے اوپر حدود حد جاری کر دی جاتی، اور کوئی مالدار بڑے طبقے میں سے کوئی گناہ کرتا تو اس کا فدیہ لے لیتے اور پھر حد جاری نہیں کی جاتی تھی۔ اور ہمیں ایسا تصور نہ دین اسلام کے اندر ہے اور نہ اللہ رب العزت کے کسی قانون میں ہے، آخرت میں تو اس کا تصور ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کے اندر ہے کہ کافر پوری ربع زمین فدیے میں دینا چاہے تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ہم قبول نہیں کریں گے۔ تیسرے پارے کی آخری آیات میں اس کا تذکرہ ہے، بلکہ ایک حدیث طیبہ کے اندر یہ بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہنمیوں سے کہیں گے کہ اگر پوری دنیا تمہیں دے دی جائے اور پھر تمہیں کہا جائے کہ اس پوری دنیا کو جہنم کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیہ دے دو، تو کیا تم دے دو گے؟ تو جہنمی تو کہیں گے ہاں جی دے دیں گے، جہنم کے عذاب میں جو پڑے ہوئے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے دنیا میں رہتے ہوئے اس سے کم تر چیز مانگی تھی، اور میں نے تم سے کہا تھا میرے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ، میری توحید کا اقرار کرو، لیکن تم نے نہیں مانا۔ آج جو تم پوری دنیا دینے کے لیے تیار ہو، دنیا میں نے تم سے اس سے کم تر چیز مانگی تھی اور لا الہ الا اللہ کا اقرار مانگا تھا کہ توحید پر رہو، تم انکار کرتے، تو ہمیں کوئی کسی سے وہاں نہ فدیہ لیا جائے۔ چوتھی چیز ولا ہم ینصرون، اور نہ کوئی کسی کی مدد کی جائے گی۔ دنیا میں ایسے ہوتا ہے کہ انسان مجرم ہوتا ہے، اپنی طاقت کے بل بوتے پر، دہشت کے بل بوتے پر سزا سے بچ جاتے ہیں۔ تو ہمیں وہاں ایسے نہیں کہ کوئی جتھا آ جائے اور تمہاری مدد کو پہنچ جائے اور اللہ رب العزت کی بارگاہ سے اور اس کی عدالت سے تمہیں زبردستی چھٹکارا دلوا دے، ایسے نہیں ہو سکتا۔ تو دنیا کے اندر جرم سے سزا سے بچنے کی جتنی صورتیں ہیں عمومی طور پر ان کا یہاں تذکرہ کیا گیا، اور فرمایا آخرت میں ایسے نہیں ہوگا۔ حقیقی عادل ہستی نے عدل و انصاف سے فیصلے کرنے اور اس کی بنیاد ایمان اور اعمال صالحہ کے اوپر ہو، کسی نسل اور رنگ کی بنیاد کے اوپر اللہ رب العزت نے فیصلے نہیں کرنے۔ تو یہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب سے، خصوصاً بنی اسرائیل سے تصور ان کو دیا جا رہا ہے کہ اگر کامیابی چاہتے ہو، اپنی کھوئی ہوئی فضیلت واپس لانا چاہتے ہو تو ایمان لانا پڑے گا اور نبی آخر الزماں کی اتباع کرنی پڑے گی۔ اللہ رب العزت کی ذات ہمیں سیکھنے، سمجھنے اور عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔